آپ اپنا ضبط کا مادہ بڑھائیے۔ وہی کچھ حالات آپ کے ساتھ بھی ہونے ہیں جو ہمیشہ نبیوں کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، جو فرعون نے اور فرعون کی قوم نے نبی کے ساتھ کیا۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو کل آپ کو اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ صبر اور یقین اللہ پر رکھیں اور دامن نہ چھوڑیں صبر کا۔ اور دوسری طرف آپ کے دل کو تسلی کے لیے اور پیغمبروں کے جو دوسرے پیغمبر تھے، نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ والے، ان سب کا انجام آپ کے ذہن نشین کرا کر کے بتایا گیا کہ یہ جھٹلانے والے چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے بھی بلند مرتبوں پر کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں رکھتے، اور ہمیشہ جو ہے جھٹلانے والوں کی ہی ہار ہوتی ہے، اللہ کے جو انکار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور مدد اللہ کی ایمان والوں کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے جو ملنے اور رشتہ دار تھے ان سب کو اکٹھا کیا۔ کل ملا کر 45 آدمی تھے، وہ سب اکٹھا ہوئے، آپ کے چچیرے بہن بھائی، اور سب کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے بنی قریش کے لوگوں، اب میں آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں، اور آپ پر جو مشکلیں ہیں اور جو آپ کے عمل ہیں ان کی اصلاح کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح سے آپ نے جب اپنی بات کرنی شروع کی، ابو لہب فوراً کھڑا ہوا، ابو لہب، اور اس نے آپ کو بات نہ کرنے دی اور شور مچانے لگا اور کہنے لگا کہ جو کرنے جا رہے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس چیز کو چھوڑ دو تم، اور جو اس طرح سے تم کر رہے ہو تو یہ تمہارے خاندان والے ایک دن تمہارے ہی دشمن ہو جائیں گے، اور پھر مجھ سے نہ شکایت کرنا کہ یہ سب کیا ہوا۔ اس پر اللہ کے نبی وہیں پر خاموش ہو گئے، خاموشی اختیار کر لی، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد آپ نے دوبارہ مجلس جمع کی، پھر اٹھے اور پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد بیان کی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، میں خود اس کی تعریف کرتا ہوں اور صرف اسی سے مدد چاہتا ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ یقین رکھتے ہو کہ جو سردار ہوتا ہے کسی قوم کا، وہ کبھی اپنے گروہ کو گرنے دیتا ہے، کبھی اپنے گروہ کو زوال میں، پستی میں جانے دیتا ہے؟ اسی طرح سے میں بھی خصوصاً تم لوگوں کی طرف اور عام طور سے سبھی انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک پیغمبر ہوں، ایک میسنجر ہوں، اور تم لوگ اسی طرح سے موت سے دوچار ہوگے جس طرح سے روز سوتے ہو۔ ایک دن تم کو موت آئے گی، اور پھر تم کو حساب کے دن اٹھایا جائے گا، اور اس حساب میں تمہارے لیے یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی تمہارے اعمال کی بدولت، یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ اے میرے پیارے، تمہاری جو یہ نصیحتیں ہیں، تمہارے جو بات کرنے کا انداز ہے، تمہاری جو یہ معانیت ہے، ہم کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت ہی قابل قبول ہے، اور ہم بہت ہی قدر کرتے ہیں تمہاری، اور تم نے جس طرح سے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا ہے، میں بھی اس میں ایک انسان ہوں تمہارے ہی اپنے باپ کے خاندان میں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرا پتہ نہیں کیوں جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑوں، اس لیے میں تمہاری مدد میں ہمیشہ آگے رہوں گا، لیکن دین اپنے عبد المطلب جو دین ہے میرا عبد المطلب کا، میں اسی پر رہوں گا، میرا دل اس کو چھوڑنے کو راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا کہ اے عبد المطلب، اس وقت جو تم کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو، یہ جو تمہارے بھتیجے ہیں ان کے ہاتھ تم ابھی روک لو اس کام سے جو یہ کرنے جا رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی جان کی حفاظت ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے، لیکن صرف یہ تبلیغ چھوڑ دیں۔ اس طرح سے بہت سے واقعات ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جس کام پر مامور کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو کرنے کے لیے جو بیڑا اٹھایا تھا اس کو چھوڑا نہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کو نذیر بنا دیا۔ ایک دن کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے آواز لگائی، وہاں سے قریش کے قبیلے کے جتنے لوگ تھے وہ جمع ہوئے، اور ان کو آخرت پر یقین دلانے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے ان سب کو جب بولے اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں سنو، کیا تم میرا یقین کرتے ہو؟ تو جس طرح سے وہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے، جو نہیں آ سکا اس نے اپنے ملنے والوں کو بھیج دیا، سب جمع تھے، سب نے کہا کہ ہم واقعی میں آپ پر یقین رکھتے ہیں اور ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اگر کہوں کہ میں جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے گھڑ سواروں کا اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کہ میری بات کا یقین کرو گے؟ تو وہ سب بولے کہ ہاں ہم یقین کریں گے۔ تو کہنے لگے، اللہ کے نبی بولے، کہنے لگے پھر اسی طرح سے میری بات کا یقین کر لو کہ تم لوگ جو عمل ہے تمہارے، اس کی بدولت ایک دن تم لوگ گھاٹے میں جاؤ گے۔
جہنم کی آگ تم کو چھوئے گی اور اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی وحدانیت اختیار کر لو، میں جس دین کو اللہ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں اس کو قبول کر لو۔ اس پر ابو لہب نے اللہ کے نبی کو بہت برا بھلا کہا کہ غارت ہو تو ہمیشہ کے لیے، اور وہیں پر اللہ کے نبی پر سورۃ تبت یدا نازل ہوئی کہ ابو لہب خود غارت ہو اور اس کے دونوں ہاتھ بھی غارت ہوں۔ اس واقعے کا دوسری طرح سے امام مسلم نے اپنی روایت میں اس کو دوسری طرح سے بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے جس طرح سے بیان کیا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی کہ اے بنی کعب کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، بنی قریش کے لوگوں، اے جماعت قریش، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تمہارا بابا کل تمہارے لیے کچھ بچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ یہ کتنی طرح سے ہے، اور اسی طرح سے اللہ چاہتا ہے جس طرح سے اپنے دین کو جس سے چاہتا ہے وہ با آواز لگوا دیتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے اس دین کو سارے لوگوں پر اپنی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ عرب کے تمام قبیلوں پر اس کو کھول کے سامنے سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ جب اللہ کے نبی نے حق کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ جو یہ بتوں کی حقیقت ہے، جو ان کی قدر و قیمت ہے عرب کے لوگوں کے دلوں میں، آپ سب سے پہلے ان کی جو ان کا اس بتوں پر ایمان ہے، پہلے ان کے جو ایمان ہے ان کو چاک کیجئے، ان کو ہٹائیے اور ان پر صاف طور سے ان کو بات کو سمجھائیے کہ جس کو اللہ کے سوا تم چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پوچھتے ہو وہ کوئی بھی اللہ کے یہاں سے کوئی بھی وسیلہ نہیں رکھتے اور تم کھلی گمراہی میں ہو۔ اب مکہ کے لوگ جو تھے وہ ایسی آواز کو سن کر کے جس میں ان کے بتوں کی اور ان کے جو شریک جو ان کو خدا بنا رکھا تھا ان کی سب کی ممانعت ہو رہی تھی، ان کا انکار ہو رہا تھا، وہ سب کے سب پورا مکہ جو تھا وہ بجلی کی طرح ایک دم کڑک اٹھا اور سب اللہ کے نبی کے اوپر گرنے کو تیار۔ قریش اٹھے اور وہ میٹنگیں کرنے لگے کہ یہ تو ان کی آواز تو بہت بلند ہو رہی ہے، کس طرح سے کیا جائے۔ انہوں نے میٹنگیں بٹھائیں اب کیا کریں، اور قریش جو تھے وہ یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے ان کی شخصیت ہے اللہ کے نبی کی، جتنے یہ سچے ہیں، جتنے امانت دار ہیں، اور جو ان کا اخلاق ہے وہ اپنے آپ میں ایک نمونہ ہے، اور جو بھی ان کی آواز سنتا ہے اور جو اپنے ان کے اخلاق جو ان کو دیکھ لیتا ہے ایک بار، جو ان کے اخلاق کو جانتا ہے، وہ ان سے متاثر ہونے سے نہیں رہ سکتا۔ ان مکہ کے جو قریش تھے وہ بہت ہی پریشان تھے اپنے آپ میں۔ پھر انہوں نے میٹنگ بٹھائی کہ کیا کریں۔ سب سے پہلے وہ ابو طالب کے پاس گئے کہ ابو طالب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اب تم اپنے بھتیجے کے ہاتھ خود روکو جو کہ ہمارے بتوں کو اور ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ان کے ہاتھ تم خود روک لو یا پھر بیچ راستے سے تم ہمارے دونوں کے بیچ سے ہٹ جاؤ تو ہم خود ہی ان سے نبٹ لیں۔ ابو طالب نے ان کو یہ بات کہہ کر اس وقت ٹال دیا کہ جاؤ تم لوگ، میں خود اپنے بھتیجے سے بات کرتا ہوں۔ پھر جب اللہ کے نبی سے ابو طالب نے بات کی، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اے چچا، چاہے آپ میرا ساتھ دیجیے نہ دیجیے، لیکن جس چیز کا اللہ نے مجھے جس مشن پہ مامور کیا ہے میں اس میں اپنے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اور میں اس کو پھیلانے میں، اس کو تبلیغ کرنے میں مصروف ہوں۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، پھر آپ کیجئے۔ پھر آگے جو حج والے جو تھے وہ حج کا موسم آ گیا، اور جو خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے عرب کے دوسرے آس پاس کے لوگوں سے جو آتے تھے، اب مشرکین جو تھے نہ ماننے والے، ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب جب حاجی چاروں طرف سے آئیں گے اور وہ ان کی بات سنیں گے تو وہ تو بہت ہی متاثر ہوں گے، اس طرح سے ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو لات، عزیٰ اور منات، ان سب کا تو ہے نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ ان کو بہت ہی اس بات سے تکلیف ہوئی، اور انہوں نے بیٹھ کر ایک پھر میٹنگ بٹھائی کہ اب ہم کیا کریں، ان کی آواز کو کس طرح سے دبائیں۔ تو اس میں ایک شخص تھا ولید، اس نے بیٹھ کر ایک میٹنگ میں وہی اس کا سردار بنا، اور ابو لہب اس کا سردار بنا میٹنگ کا۔ ان لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم ان کو پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں، جادوگر کہنا شروع کر دیتے ہیں، شاعر کہنا شروع کر دیتے ہیں، سب کچھ تجویز کی انہوں نے، لیکن خود اپنے آپ کہتے اور اپنی زبانوں سے جھٹلاتے جاتے کہ باخدا یہ ایسے نہیں۔ بعض روایتوں میں اس کی اور بھی طرح سے تفصیل ملتی ہے۔ آخر میں ان سب نے بیٹھ کر یہ ایک بات پر اتفاق کیا کہ جو بھی کہو سب مل کر ایک ہی بات کہنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جن کو جادوگری کہیں گے۔ تو اسی کے ولید کے لیے پھر سورہ ایک آیت پھر نازل ہوئی، سورہ نہیں ایک آیت نازل ہوئی، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، کہ اس انسان نے کیسے اندازہ لگایا، کیسے اس نے
وہ غارت ہو اور کیسا اندازہ اس نے لگایا، پھر وہ خود غارت ہو کہ کیسا اس نے اندازہ لگایا، نظر دوڑائی چاروں طرف، لیکن پھر اس نے اپنی پیشانی سکیڑی، اپنا منہ بسیرا اور پھر اٹھا اور پھر گھمنڈ کے ساتھ کہا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کے مقابلے میں وہ محض جو آپ پیش کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے کہہ دیا کہ جو دین آپ پیش کر رہے ہیں وہ محض کسی انسان کا کلام، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے مگر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بہرحال یہ قرارداد جو تھی وہ طے ہو گئی، اور انہوں نے حاجیوں میں اس بات کو کے لیے سب طرف اپنے بندے دوڑا دیے کہ جاؤ اس چیز کو عام کرو۔ اللہ کی طرف سے ولید کو لعنت بھی ہوئی اس آیت میں، اور انہوں نے جتنی بھی دوڑ دھوپ کی اللہ نے اس سب کو الٹا کر دیا، اور اس کا سب ہوا یہ آخر کہ جس طرح سے انہوں نے چاہا تھا کہ ہم اس دین کو دبا دیں گے، اللہ نے انہی کی زبانوں سے سارا کا سارا دین جو تھا عرب کے آس پاس کے ملکوں میں بھی پھیلا دیا۔ جو حاجی آئے تھے وہ ایک نئے دین کو اپنے ذہن میں لے کر اور ایک نئے نبی کو اپنے ذہن میں لے کر، نبوت اور رسالت اپنے ذہنوں میں لے کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے، اور پھر انہوں نے وہاں جا کر غور و فکر کیا۔ اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف اسباب بناتا ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ حالات اور اسباب جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ محض آئی، پھر اس کی جو دوسرا مشن تھا وہ تکمیل ہوا۔ پھر تیسری بات جو آئی تو اس میں واقعہ جب قریش کے لوگ جو تھے وہ ہر طرح سے بہت ہی ان کو مسلمانوں کو الجھانے اور پریشان کرنے میں ہر طرح سے ناکام ہوتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ بٹھائی، اپنے آپ میں آپس میں میٹنگ کری کہ اب ایسا کیجئے، اب ان کو شاعر کہنے سے اور پاگل کہنے سے، جادوگر کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑا، نہ یہ پاگل دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی ہماری باتوں کا کچھ اثر ہوا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر اب ظلم و ستم کریں گے، جو بھی مسلمان ہو اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے۔ جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، عام لوگ، ان پر تو مسلمان ہونے پر ظلم کرنا بڑا آسان تھا، لیکن اللہ کے نبی جو خود تھے اور جو کہ ابو طالب جو تھے وہ ان کی حفاظت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے، اب اللہ کے نبی کے طرف ان کا آنکھ اٹھانا بہت ہی مشکل تھا۔ اس طرح سے انہوں نے پھر کئی قصے ہیں اس طرح کے کئی قصے ہیں جس سے انہوں نے دین کی تبلیغ کو دبانے کے لیے اپنے دماغ دوڑائے اور اپنے چالیں چلیں۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر جو تھا وہ نظر کے لوگوں نے وہاں پر جو ہے چند لونڈیاں اکٹھا کر لیں، اور جب بھی وہ دیکھتے کسی کے متعلق سنتے کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے تو وہ اپنی ایک لونڈی جو تھی، اپنی ایک غلام اس کے اوپر مسلط کر دیتے، وہ اس کو کھلاتی پلاتی، خوب گانے سناتی، یہاں تک کہ اس کو اسلام کے دائرے سے بے دخل کرنے میں ہر کوشش کرتی، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوتے۔ اسی طرح اوپر اللہ نے کئی آیتیں نازل کیں۔ پھر جو ان کی چوتھی تکمیل تھی وہ یہ تھی کہ اب ان کے اوپر ظلم و ستم توڑے جائیں، اور انہوں نے وہی کچھ کیا کہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اسود بن مطلب یعنی عبدالعزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن حلف اور عاص بن وائل سہمی ان کے سامنے آئے، اور سب نے یہ سب جو تھے بڑے اپنی قوم کے بہت بڑے سردار تھے، بولے اے محمد آؤ ہم تمہارے آگے ایک تجویز رکھتے ہیں کہ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوجو۔ اس طرح سے اگر تمہارا معبود سچا ہے تو ہمیں فائدہ ہو، اور ہمارے بت اگر سچے ہیں تو تمہیں فائدہ ہو۔ یہیں پر اللہ کے نبی کے اوپر قل یا ایھا الکافرون کی صورت نازل ہوئی کہ اے نبی اعلان کر دو کہ جسے تم پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور جسے میں پوچھتا ہوں جس طرح سے تم انکار کرنے والے ہو تم کبھی بھی میرے خدا کو نہیں پوجو گے، پوجنے والے نہیں۔ اور روایتوں میں اس میں الگ الگ طرح سے یہ واقعہ ہیں۔ چوتھی بات جب چوتھا انہوں نے اپنی چال چلی تو پھر انہوں نے جو ہے ظلم و ستم توڑنا بہت ہی شدید، پھر ایک میٹنگ بٹھائی اور اس میں پوری کی پوری یہی تکمیل کی کہ جس طرح سے بھی ہو مسلمانوں کے اوپر اور اللہ کے نبی کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ظلم و ستم توڑے جائیں، کس طرح سے ان کو پریشان ہر طرح سے کیا جائے، اور کوئی بھی کسر جو ہے وہ اٹھا کر کے نہ رکھی جائے۔ مشرکین نے جب یہ بات طے کر لی تو مسلمانوں کو، خاص کر جو چھوٹے چھوٹے مسلمان تھے، ان کو تو پریشان کرنا بہت ہی آسان تھا۔ کتنے ہی قصے ہیں، حضرت بلال حبشی اور حضرت یاسر وغیرہ جتنے بھی جو غلام تھے ان کو پریشان کرنا آسان تھا، لیکن مشرکوں کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی کہ اللہ کے نبی کو کس طرح سے مشکلیں دی جائیں، لیکن وہ اس میں بھی پیچھے نہ رہے۔ دوست اور دشمن سب اللہ کی نظر کو اللہ کے نبی کو بہت ہی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ جیسی شخصیت تھی، ان کا سامنا جو تھا، انسان چاہتا تھا کہ ان کو کچھ برا کہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبان ہی نہ چلتی تھی سامنے آنے پر۔ لیکن جو ابو لہب تھا وہ بہت ہی بڑا سب سے آگے رہا ان میں،
اور وہ اس کا گھر جو تھا اللہ کے نبی کے گھر سے ملا ہوا تھا بالکل، اور اس نے ہر طرح سے اپنی کوشش ہمیشہ برقرار رکھی کہ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں بیٹیوں کی ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی جو تھی وہ ہو چکی تھی، لیکن اس نے نبوت کا اعلان ہوتے ہی زبردستی کر کے اپنے بیٹوں سے فوراً ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ صاحبزادیاں جو تھیں اللہ کے نبی کی ان کو طلاق دلوا دی، اور اسی طرح ان کے جب دوسرے صاحبزادے کا اللہ کے نبی کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کا جب انتقال ہوا تو بہت ہی اپنے عزیزوں میں دوڑا ابو لہب پہنچا اور بڑی خوشخبری اور ڈھول تاشے بجوائے کہ لو آج محمد کی جڑ کٹ گئی، دوسرا بیٹا بھی جو ہوا تھا وہ بھی جاتا رہا دنیا سے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ غارت کرے ابو لہب کو۔ یہ بھی ذکر جو ہے ہم کر چکے ہیں کہ حج میں جب ابو لہب نے اللہ کے نبی کو بازاروں میں اور جماعتوں میں پیچھے ان کے اللہ کے نبی کے پیچھے لگا رہتا اور ہر جگہ جھوٹا کہتا رہتا تھا، تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جب کہیں پر، اور اس میں کہیں پر بیان یہ بھی ہے کہ جب صرف جھوٹ ان کو پیچھے سے چیخنے سے بات نہ بنتی تھی تو کئی بار اللہ کے نبی کو پتھر بھی اٹھا کر کے مارتا تھا۔ اور ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل جس کا نام عروہ، وہ بھی اس بات میں پیچھے نہیں تھی، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، امیہ بن حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں وہ بھی پیچھے نہیں تھی، چنانچہ ان کے راستے میں ان کے دروازے پر کانٹے ڈال جاتی اور ان سے خاصی بد زبانی کرتی، بہت ہی فساد کرتی ذرا سی بات پر، اور فتنے کی آگ بھڑکانا اور جنگ ہمیشہ ایک طرح کا غبار پیدا کیے رہنا۔ اور اسی بات میں قرآن میں اس کو امالۃ الحطب، اس کو جو لقب دیا گیا امالۃ الحطب کا لقب دیا گیا کہ یعنی وہ بھی جو ہے غارت ہو، جو جورو ہے ابو لہب کی۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے اوپر قرآن میں ایک لعنت آئی ہے اور اللہ کے نبی نے اس طرح سے اس کو عام کیا ہے، تو صدیق اکبر جو تھے کہ اس کے ایک دن وہ مسجد حرام میں اللہ کے نبی تھے، وہ اپنے ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے وہاں پر پہنچی، اور صدیق اکبر جو تھے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، وہ مٹھی میں لے کر پہنچی، لیکن اللہ نے اس کی نگاہ باندھ دی۔ اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تھے لیکن وہ ان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور وہ ابو بکر رضی اللہ سے مخاطب ہو کر بولی کہ اے ابو بکر، کیا تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اور اگر مجھے وہ دکھتا تو باخدا یہ سارے پتھر میں اس کے منہ پر مار دیتی۔ حضرت ابو بکر خاموشی سے اس بات کو سنتے رہے، لیکن جب وہ چلی گئی تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، اللہ نے اس کی نظر کو جو ہے وہ باندھ دیا تھا اور اس لیے یہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ ابن اسحاق میں بھی یہ جو واقعہ ہے وہ دوسری طرح سے کئی لوگوں نے اپنی طرح سے روایتوں میں بیان کیا ہے۔ بہرحال جب وہ گندگی پھینکتی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے اس گندگی کو ہٹاتے جاتے تھے، ان کا گھر جو تھا اللہ کے نبی کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ ابو لہب کے گھر سے ملا ہوا تھا۔ کئی بار تو ان کی ہانڈی جو پکتی ہوتی تھی اس میں یہ لوگ بکری کا جو اوج ہوتا تھا وہ پھینک دیتے تھے، کبھی نماز پڑھتے ہوتے تھے اللہ کے نبی تو اس میں پھینک دیتے تھے، ان کے اوپر پھینکتے تھے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں ایک اور گھروندہ محراب جیسی بنا لی، پھر اس میں اللہ کے نبی چھپ کر نماز اندر جا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ سارا ماجرا ہے جس طرح سے اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط تھا، وہ اپنی بدبختی میں اور خبیث بنے میں سب سے آگے بڑھا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ میں ایک دن بیت اللہ میں تھا اور بیت اللہ کے پاس اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے رفیق جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ کون ہے جو فلاں جگہ ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کا اوج اٹھا لائے اور جب یہ محمد سجدے میں جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ ایک بدبخت تھا، فوراً اٹھا، عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور جا کر وہ اوجڑی اٹھا کر لایا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی سجدے میں گئے تو اس نے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی گردن اور پیٹھ کے اوپر وہ اوجڑی رکھ دی، اور چپ چاپ وہ لوگ ایک دوسرے کو منہ دیکھتے رہے اور ہنسی ٹھٹے کرتے رہے اور کھڑے کرے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بھی وہیں پر تھا لیکن میری ہمت نہ ہوئی، میں چپ چاپ کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ رسول اللہ سجدے میں ہی رہے یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے پھر اپنے بابا کی پیٹھ سے وہ اوجڑی ہٹائی، پھر اللہ کے نبی نے سر اٹھایا اور جب انہوں نے بد دعا کی ان لوگوں کے متعلق تو اللہ کے نبی نے جب ان کے نام لیے اور ان کی بد دعا کی تو ابو جہل کو اللہ کہ تو پکڑ لے، عتبہ بن ربیع کو پکڑ لے، شیبہ بن ربیع کو پکڑ لے، ولید بن عتبہ، امیہ بن حلف، ان کے نام لے کر جب یہ کہے تو جب نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی تو ان کے سب کے جو تھے وہ فاقتے اڑ گئے۔
اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جن جن لوگوں کے اللہ کے نبی نے نام لیے تھے وہ سب بدر کی لڑائی میں ایک جو کنواں تھا وہ بدر کے کنویں میں وہ سب کے سب مقتول یعنی قتل ہو کر کے بہت ہی بری طرح سے پڑے ہوئے تھے۔ اسی میں ایک اور اضافہ کرتی چلوں کہ ایک اور مطالبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن معیط ان کا گہرا دوست تھا، اس نے کہا کہ تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو ان کے نبی کے خلاف، اور ایسا کرو زبردستی اس نے امیہ بن خلف سے کہا کہ اے عقبہ ایسا کرو ان کے اوپر تم تھوک دو، اور اس نے پھر ویسا ہی کیا، اس کے زور میں آ کر وہ گیا تو اس نے اللہ کے نبی کے اوپر تھوکنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی پیچھے ہو گئے اور اس کا تھوک جو تھا وہ اللہ کے نبی کے اوپر نہیں آیا۔ اس پر بھی اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دی، اور وہ بد دعا بھی جو تھا وہ پورے مجمع میں اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھا، اور بد دعا سے بڑا ڈر اس کو لگا، لیکن پورا مجمع بھی اس کو بچا نہ سکا، اور اچانک سے کہیں سے ایک شیر آیا اور پورے سوتے ہوئے مجمع میں سے اس کو بیچ میں سے اٹھا کر لے کر کے اور پورا پھاڑ دیا اس نے۔ اسی طرح سے ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے تو وہ اس کو بڑے غور اور اطمینان سے بیٹھ کے سنتا ابو جہل، لیکن بعد میں جو تھا ان کو بہت ہی اذیت پہنچاتا، ان کی ہنسی بناتا، اور کئی بار تو اس نے کئی بار کیا، جس دن سے پہلے دن سے اللہ کے نبی کو اس نے پہلے دن سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اسی دن سے اللہ کے نبی کو بار بار روکتا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے اور ان کے پاس سے گزرتا تو وہ چیختا کہ محمد تم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کتنی بار منع کیا یہاں پر نماز نہ پڑھا کرو، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اس کو ایک دن ڈانٹ دیا پکڑ کے اور دھمکی دی اس کو۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک دن گریبان پکڑ لیا اور اس پر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، خدا کی قسم نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو نہ تمہارا خدا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ میں مکہ کی جو دونوں پہاڑیاں ہیں اس کے بیچ میں جتنے بھی لوگ چلنے والے ہیں میں ان سب میں بہت ہی عزت رکھنے والا ہوں۔ بہرحال اس کی اتنی ڈانٹنے کے باوجود ابو جہل کی حماقت سے اپنی باز آنے والا نہیں تھا، وہ اپنی بدبختی میں اضافہ ہی کرتا چلا گیا۔